ہم نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بنانے چاہ رہے ہیں جس کے اندر 15 سے 20 نئے ہسپتال بن رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے، جہاں پہ تمام ان امراض کا علاج ہوگا جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہے۔ جب میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا تو میری توجہ فری علاج کی طرف، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی، اور میرا خواب تھا ان کا حق ان کی دہلیز تک پہنچاؤں، اور میں نے پوری کوشش کی ہے اس ایک سال میں کہ پاور کو لوگوں کے لیے استعمال کروں، پروٹوکول کے لیے استعمال نہ کروں، چند انفلوئنشل لوگوں کے لیے استعمال نہ کروں۔ میں نے سیٹ آف پاور کو سیٹ آف پاور سے نکال کے لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کی ایک پوری کوشش کی ہے الحمدللہ۔ اس ملک میں بہت ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں، بہت ماڈلز بھی بنے ہیں، لیکن آخری بار جب ہیلتھ میں جینوئنلی کام ہوا تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد وہ خدمت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 4 سال عوام رل گئے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ اور جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کینسر کے مریضوں کی جب دوائی بند کی گئی تو وہ لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا۔ کینسر کے مریضوں کو وہ میں مناظر ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، ان لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اور آج مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، میں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کروں گی، لیکن کینسر کی ادویات، ہیپیٹائٹس کی ادویات، دل کے امراض کی ادویات جو ہیں وہ، اور انسولن، وہ لوگوں کے گھروں پر 2 مہینے کا سٹاک ان کے گھروں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی کالز ہیں جن کو میں سنتی ہوں، جو ہمارے مانیٹرنگ سیلز کرتے ہیں کال، اس میں سب سے زیادہ جو فیڈ بیک آتا ہے وہ اس فری میڈیسن کی جو ہوم ڈیلیوری ہے اس پہ آتا ہے۔ اور بہت سارے دور دراز کے علاقوں سے بزرگ خواتین وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں 2 مہینے کا سٹاک میڈیسن کا دیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہماری جو ایک ٹائم بچ جاتا ہے، بلکہ پورا دن کبھی نوکری چھوڑ کے، کبھی کام چھوڑ کے ہمیں لائنوں میں ہسپتال میں لگنا پڑتا تھا، تو وہ آج ہمیں وہی سہولت جو ہماری دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو 911 کلینکس آن ویلز آج کے بعد پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے، یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے میڈیسن میں، ریولوشن ہے ہیلتھ کیئر میں، اور یہ ایک انقلاب ہے ایکسیس ٹو گڈ ہیلتھ کیئر۔ یہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے، دروازہ کھٹکا کے ان کو میڈیسن کی سہولیات، ان کو چیک اپ کی سہولیات، ان کو اسکریننگ کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں اپنے جو ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ عمران نذیر، بہت شعلہ بیان مقرر ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اور میں اپنی جو سیکریٹری پرائمری ہیلتھ ہیں نادیہ، ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں، اور ان کے پورے پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، منسٹری کو شاباش دینا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا، یہ کامیابی دیکھنی نصیب ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ٹیم کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، چاہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو سی ایم ہاؤس میں، سی ایم آفس میں میری ٹیم ہے، ان کی بھی مدد کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہیں تھی۔ تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون۔ یہ جو کلینکس آن ویلز ہیں، یہ ہم نے کچھ مہینے پہلے شروع کیے تھے، 245 گاڑیاں تھیں شاید، تو میں نے ان کا میں نے افتتاح کیا تھا، اور اس کا اتنا کمال فیڈ بیک جو ہے وہ آیا ہے،
اور ایم پی ایز، ایم این ایز اور عوام کی طرف سے جو اس کا فیڈ بیک آیا ہے، اس کی سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ یہ آپ کے گلی محلے میں جا کے پاک ہو جاتا ہے. وہاں پر یہ ٹیبل کرسیاں لگا کے ورچوئل ہاسپٹل ایک بنا لیتے ہیں، ایک موبائل ہاسپٹل بنا لیتے ہیں جہاں پہ آپ کا ڈسپینسر بھی ہوتا ہے، لیٹی ہیلتھ وزٹرز بھی ہوتی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، فارماسسٹ بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ اینٹی بائیوٹک سمیت آپ کو تمام ضروری ادویات جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں. زچہ اور بچہ کا جو چیک اپ ہے وہ بھی اویلیبل ہے، نیونیٹل چیک اپس بھی اویلیبل ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایک ایسی کلینکس آن ویلز کی ہیں جو ایک چلتا پھرتا آپریشن تھیٹر ہے، جس کے اندر آپ کے جو مائنر خواتین کے پروسیجرز ہیں گائنی ریلیٹڈ وہ سارے اس میں ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کو چھوٹے پروسیجرز کے لیے آپ کو چل کے ہاسپٹل نہ جانا پڑے. پچھلی بار جب میں اس میں بیٹھی تھی تو میں نے خواجہ عمران نذیر صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے، تو لوگوں نے اس میں دور دراز ٹریول کرنا ہوتا ہے. اس میں کچھ رورل ایریاز کے لیے زچہ اور بچہ کے امراض کی ایمبولینسز تھیں جن کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، اور ہر طرح کی وہ سہولت جو ایک ایمرجنسی میں چاہیے ہوتی ہے وہ موجود ہے. تو یہ تقریباً آج جو 750 کلینکس آن ویلز جن کا ہم نے افتتاح کیا ہے، یہ تمام گاڑیاں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں. اور میں جب ہاسپٹلز کے دورے پہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہر جگہ، ہر ہاسپٹل میں کل بھی ہاسپٹل گئی، میں نے مجھے بہت شدید تکلیف تھی کندھے میں، تو میں نے میو ہاسپٹل میں پرچی بنوا کے ایک عام مریض کی طرح میں وہاں پر گئی. میو ہاسپٹل میں میرا ایم آر آئی اسکین ہوا، اور میو ہاسپٹل میں مجھے انجیکشنز لگے، اور ایک بہت بہت با کمال ڈاکٹر تھے وہاں پہ جو غریب مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں، آرتھوپیڈک کے اسپیشلسٹ ہیں، اور انہوں نے کل میرا علاج کیا. تو میں نے کل جب سرکاری اسپتال میں ایک عام مریض کی طرح علاج کرایا اور وہاں پر میں نے سہولیات دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو 911 کلینکس آن ویلز ہیں، چلتے پھرتے ہسپتال ہیں، انہوں نے پچھلے چند ماہ میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کا علاج کیا ان کی دہلیز پہ جا کر. 1 کروڑ لوگوں کا، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے ماشاءاللہ. اور اس میں غریب امیر کوئی سیاسی تفریق کے بغیر، اور اسی طرح ہمارے 32 سے زیادہ فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جو منی ہاسپٹلز آن ویلز ہیں، وہ بھی دیہاتی علاقوں میں جا کے وہ بھی اسی طرح کئی ملین لوگوں کا ماشاءاللہ علاج کر چکے ہیں. تو آپ کو اگر بلڈ پریشر کی دوائی چاہیے، بلڈ پریشر آپ نے چیک کرانا ہے، یا آپ نے اپنی ایکس رے کرانی ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، یا اسکریننگ کرانی ہے، تو آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت میں مریم نواز شریف کے دور میں ہسپتال خود چل کے آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ابھی دیکھ رہی تھی اس کے اندر جہاں پر ہمیں پرابلم ہے، خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے علاقوں میں جہاں سٹنٹڈ گروتھ ہے، کیونکہ غذائی ضروریات غربت کی وجہ سے لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، تو بچوں کے اندر ایک سٹنٹڈ گروتھ ہے. اس کے اندر اس کا بھی علاج ہے. وہ جب اسکریننگ ہوگی تو وہیں پر ان کو وہ ساشیز جو ہیں، وہ ادویات جو ہیں وہ پلائی جائیں گی، دی جائیں گی، جس سے ان کی سٹنٹڈ گروتھ بھی جو ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کا ایک بہت روبسٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے جس میں ہم اس کو ٹریک بھی کریں گے تاکہ یہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے، یہ وہ مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں. اور کلینک آن ویلز کا جو اور فیلڈ ہاسپٹلز کا جو ڈیٹا ہے وہ میں روز چیک کیے بغیر نہیں سوتی. اور یقین مانیں کلینکس آن ویلز کے ذریعے 45,000 لوگوں کا، 45,000 مریضوں کا روزانہ کی بنیاد پہ علاج ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کئی دفعہ میں گاڑی روک لیتی ہوں. اس دن میں ہربنس پورہ جا رہی تھی تو وہاں فیلڈ ہاسپٹل کھڑا تھا، میں نے گاڑی روکی اور میں چلی گئی اس کے اندر. اتنی اچھی سہولیات لوگوں کو مل رہی تھی. میں نے خود وہاں پر جو محلے کی خواتین آئی ہوئی تھی میں نے ان سے انٹرویو کیا، وہ بہت خوش تھی. تو جب بھی میں یہ اس طرح کی کوئی سٹوری دیکھتی ہوں
اس پروجیکٹ کو دیکھتی ہوں, اس کو عوام کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ریاست نے کوئی امتحان پاس کر لیا ہو خدمت کا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. میں یہاں پر زچہ بچہ کی دیکھ بھال کے ساتھ حفاظتی ٹیکوں کا بھی ان موبائل کلینکس کے اندر جو ہے وہ پورا انتظام ہے. فیملی پلاننگ کا, ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگز کا, ملیریا, ڈائبٹیز, ٹی بی, جلد کی بیماریاں اور بچوں کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں. اور بہت بڑے سٹوریج ہم نے ادویات کے لیے بنائی ہے, غریب لوگوں کی ادویات کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہسپتالوں میں مفت ادویات صرف اور صرف ایمرجنسی میں ملتی تھی, ایمرجنسی ایریا میں ملتی تھی. اب کوئی بھی سرکاری ہسپتال میں, واک ان کسٹن ہسپتال میں رہے, اس کو تمام ادویات جو ہیں وہ فری ملیں گی. مہنگی سے مہنگی ادویات بھی فری مل رہی ہے ماشاءاللہ. اور اس کے لیے مجھے 100 بلین روپیہ میں نے ان کو دیا ہے, 100 بلین روپیز, تاکہ کسی کو کبھی دوائی کی شارٹیج نہ آئے. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ 100% معاملات ٹھیک ہیں. ہم لوگوں کی کچھ ورک ایتھک بھی ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. لیکن میں نے تمام ہسپتالوں میں جب میں دورے پہ جاتی ہوں, ایک ایک مریض جس سے میں ملتی ہوں اس کا میں خود انٹرویو کرتی ہوں. جب میں آئی تھی ابھی چند ماہ پہلے تک, تو مجھے پیشنٹس نے کہا کہ یہ دوائی ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ باہر فلاں فارمیسی سے لے آؤ. ان سے ان کے رابطے تھے, اور اپنی بھی فارمیسیز کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. تو وہ سب کو توڑنا, اس نیٹ ورک کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو میں نے جب ہسپتال کی بیسمنٹ میں جا کے دیکھا تو بند کارٹنز کے کارٹنز پڑے ہوئے تھے ادویات کے, لیکن لوگوں کو, غریب مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی تھی. تو میں نے اب ہاسپٹلز میں اناؤنسمنٹ, 24 گھنٹے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کسی بھی چیز کے پیسے مانگے تو آپ نے فلاں نمبر پہ کمپلینٹ اپنی درج کرانی اور آپ نے پیسہ نہیں دینا. میں آج بھی پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتال میں جانے والے پیشنٹس کو اس تقریب کے تھرو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ڈاکٹر سرکاری ہسپتال میں, چاہے وہ ٹی ایچ کیو ہو, وہ ڈی ایچ کیو ہو, یا وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہو, یا وہ رورل ہیلتھ سینٹر ہو, یا وہ کوئی ٹرشری ہاسپٹل ہو, یا وہ کوئی ڈسپینسری ہو, کوئی سرکاری ہسپتال میں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ یہ دوائی باہر سے لے کے آؤ, یا اس دوائی کے لیے پیسے دو, یا یہ ٹیسٹ باہر سے کرا کے لاؤ, تو آپ نے پیسے نہیں دینے.